بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم عاد کے مرکزی شہر کا نام ارم تھا، جسے ارم ذات العماد یعنی ستونوں والا شہر کہہ کر یاد کیا جاتا ہے۔ یہ شہر طوفان نوح کے بعد تعمیر ہوا اور کافی ترقی پا گیا۔ اس میں بسنے والے لوگ شرک اور بت پرستی میں حد سے تجاوز کر گئے تھے۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے وفات پائی تو ہر طرف مسلمان ہی مسلمان تھے، مگر جوں وقت گزرتا گیا لوگ شیطان کے چنگل میں پھنستے گئے، حتیٰ کہ ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ جب اس قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی اور آپ کی تعلیمات کو سرے سے ہی ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل کیا۔ اکثر مورخین نے شداد کا ذکر بھی حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے، چونکہ وہ بھی قوم عاد میں سے تھا اور آپ قوم عاد ہی کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ عاد کے دو بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام شداد تھا اور دوسرے کا شدید تھا۔ یہ دونوں ہفتے اقلیم کے بادشاہ تھے۔ شداد ایک کافر و ملعون بادشاہ گزرا ہے۔ ایک طرف تو اس کے ظلم و ستم کے تذکرے ملتے ہیں تو دوسری طرف اس کے انصاف پسند ہونے کا بھی ذکر ہے۔ کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کو اس کی ہدایت کے واسطے بھیجا گیا۔ آپ نے اس کو دعوت ایمان دی، مگر وہ ایمان نہ لایا اور کافر و مشرک ہی مرا۔ اس نے چونکہ جنت کے واقعات سن رکھے تھے تو اس نے سوچا یہ یعنی ہود علیہ السلام جس جنت کا ذکر کرتے رہتے ہیں وہ جنت تو میں بھی بنا سکتا ہوں۔ الغرض اس نے اس کے بارے سوچ و بچار کی اور اپنے زیر سایہ حکومتوں کو لکھ کر بھیجا کہ فوراً ایسی جگہ تلاش کر کے بتاؤ جو ہموار ہو اور جہاں نشیب و فراز نہ ہو۔ زمین کا تعین کر لینے کے بعد اس نے دوسرا حکم جاری کیا، پوری حکومت سے سونا چاندی سمیت تمام قیمتی جواہرات اکٹھے کر لیے جائیں اور زمین کو 40 گز نیچے سے کھود کر بہشت کی بنیادیں سنگ مرمر سے رکھی جائیں۔ چنانچہ اس میں اونچی اونچی عمارتیں بنائی گئیں جن کی دیواریں سونے اور چاندی کی تھیں۔ اس میں مصنوعی درخت لگائے گئے جن کی پتیاں زمرد کی اور ڈالیاں سرخ یاقوت کی تھی۔ ان کے علاوہ بھی قدرتی درخت لگائے گئے جو انواع و اقسام کے پھلوں پر مشتمل تھے۔ اسی طرح اس میں نہروں کی روانی کی گئی۔ مزید یہ کہ سارے ملک سے امرد لڑکے اور باکرہ لڑکیاں جو اپنے حسن و جمال میں بے مثل تھیں کو جمع کیا گیا، جو مانند حور و غلمان تھے، اور یہ اس لیے بھی تھے کہ جب وہ جنت میں داخل ہو تو وہاں ہر وقت یہ لوگ اس کی خدمت پر مامور رہیں۔ روایات میں ہے کہ جب اس کی جنت کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اس نے جنت میں جانے کا ارادہ کیا، اپنے ساتھ 200 غلاموں کو لیا اور روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی جنت کے دروازے پر پہنچا تو سامنے ایک اجنبی شخص کو کھڑے دیکھا۔ شداد نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں یہاں تیری جان قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے کہا مجھے ذرا مہلت دو، میں اپنی جنت دیکھ لوں۔ اس نے کہا تجھے اب جہنم ہی دیکھنی ہے۔ چنانچہ اس نے شداد کی گھوڑے پر سوار ہی روح قبض کر لی۔ پھر اچانک آسمان سے ایک زوردار چیخ سنائی دی کہ شداد کے تمام ساتھی بھی ہلاک ہو گئے۔ ناظرین، یہ قصہ مختلف راویوں نے مختلف طریقوں سے لکھا ہے، جیسا کہ اسے تفسیر مظہری، تفسیر رازی اور تفسیر روح المعانی میں سورہ الفجر کی تفسیر میں لکھا گیا ہے، مگر صاحب تفسیر روح المعانی حضرت علامہ آلوسی علیہ رحمہ نے شداد کا ذکر کرنے کے بعد یوں لکھا ہے شداد کا واقعہ من گڑت ہے۔ نیز تفسیر مظہری اور تفسیر رازی میں بھی اس واقعے کو کسی مستند روایت سے بیان نہیں کیا گیا۔ ناظرین، اس واقعے کو بیان کرنے میں کثیر مورخین نے احتیاط سے کام لیا ہے۔ نیز کوئی بھی واقعہ بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے متعلق مستند حوالہ جات بھی پیش کیے جائیں۔ اسی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ابن خلدون کا حوالہ بھی پیش کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ چنانچہ تاریخ ابن خلدون جلد اول میں ہے، چند مفسرین نے سورہ الفجر کی 2 آیات کے حوالے سے شداد کا واقعہ بیان کیا ہے، جس میں شہر ارم یعنی ستونوں والے شہر کا تذکرہ ملتا ہے۔ شداد چونکہ تمام ملک و سلطنت کا حکمران تھا، اس نے جنت کی سی نظیر دنیا میں بنانے کے لیے شہر ارم آباد کیا، جس میں بڑے بڑے ستونوں والے محلات بنائے گئے۔ 300 سال تک اس شہر میں تعمیر کا کام جاری رہا۔
اور شداد کی اپنی عمر 900 سال کے قریب تھی۔ جب شہر کی تعمیر مکمل ہوئی تو اس نے وہاں جانے کا قصد کیا۔ ابھی وہ شہر سے ایک دن کی مسافت پر تھا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور وہ اپنے ساتھیوں سمیت ہلاک ہو گیا۔ جن مفسرین نے اس حکایت کو نقل کیا ہے وہ حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن قلابہ کا اونٹ گم ہو گیا۔ وہ اس کو تلاش کرتے کرتے اس سرزمین پر جا پہنچے جہاں شہر عدن یعنی ارم تھا۔ آپ نے وہاں سے زر و جواہرات اٹھائے اور واپس تشریف لے آئے۔ جب یہ خبر حضرت معاویہ کو پہنچی تو آپ نے ان کو اپنے پاس طلب کیا اور واقعے سے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا تو حضرت معاویہ نے حضرت کعب بن احبار سے اس کا تذکرہ کیا۔ حضرت کعب نے بتایا کہ یقیناً ایک شخص اس سرزمین میں ضرور داخل ہوگا جو شداد نے بنائی تھی، اور جب آپ نے ابن قلابہ کو دیکھا تو کہا واللہ یہی وہ شخص ہے جو وہاں جائے گا۔ ابن خلدون میں ہے کہ یہاں تک ہی حکایت بیان کی جاتی ہے۔ پھر مصنف ابن خلدون لکھتے ہیں کہ اس شہر کا حال دنیا میں آج تک کہیں نہیں سنا گیا۔ حالانکہ صحرائے عدن جہاں وہ شہر بتایا جاتا ہے یمن کے وسط میں ہے، اور وہاں کی چپا چپا زمین ایک خلقت طے کر چکی ہے، اور راستہ جاننے والے اس کی ہر سمت کا حال بیان کرتے ہیں، لیکن اس شہر کی خبر اب تک کسی نے نہیں دی۔ اگر مفسرین یہ بھی کہہ دیتے کہ زمانہ قدیم کے دیگر آثار کی طرح یہ شہر بھی اپنی عمارتوں اور بنیادوں سمیت ملیا میٹ ہو گیا ہے تو تب بھی یہ بات مانی جا سکتی تھی، مگر ان کے کلام سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شہر اب تک موجود ہے، اور بعضوں نے تو یہاں تک لکھا ہے دمشق ہی دراصل ارم ہے اور اس کو صاحب کشف اور ساحر ہی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد شداد کے انجام کے بعد اس کے بنائے گئے شہر سے متعلق بھی تاریخ خاموش ہے کہ شداد کی ہلاکت کے بعد اس شہر کا کیا بنا۔ وہاں جو قومیں آباد رہیں وہ بھی خاموش ہیں۔ واضح رہے یہاں بات صرف شداد کی بنائی گئی جنت کی ہو رہی ہے، وگرنہ قوم عاد اور ان کی بلند و بالا عمارتوں کے غرق ہونے میں کسی کو شبہ نہیں۔ الغرض شداد کی جنت کا ذکر کلام الہی میں موجود ہے اور نہ ہی احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، بلکہ اقوام عالم کی تواریخ بھی خاموش ہیں۔ لہٰذا یہ غالب گمان ہے کہ یہ ایک من گڑت کہانی کی حد تک ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمارے علم نافع میں مزید اضافہ فرمائے، آمین۔